القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سبحان اللہ. القاعدۃ الثانیہ، پہلا قاعدہ آپ نے سن لیا کہ کفار قریش توحید ربوبیت کے مقر تھے، اقرار کرنے والے. ان کا یہ اقرار کافی نہیں تھا اور یہ اقرار ان کا اسلام میں داخل نہ کرا سکا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان سے قتال اور جہاد کیا. پوری جو مدنی زندگی وہ جہاد کے میدانوں میں گزرا، ان سے لڑتے لڑتے. دوسرا قاعدہ سن لیجئے، ان کا یہ کہنا تھا کفار قریش کا کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جھگڑا عبادت کا تھا، اللہ کو رب مانتے تھے، خالق اور مالک مانتے تھے، مگر عبادت کس کی؟ اپنے معبودوں کی. اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ عبادت حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربى والشفاعہ. ہم ان کو نہیں پکارتے اور ان کی طرف نہیں توجہ کرتے مگر ان کا قرب اور ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان کے قریب ہو جائیں اور ان کی شفاعت کے مستحق بن سکیں. تو گویا عبادت ان کی حقیقی نہیں ہے، بلکہ ان کو پکارنا ان دو مقاصد کے تحت ہے. ایک ان کا قرب حاصل ہو جائے، ان کے ہم قریب ہو جائیں، ان کے مقرب ہو جائیں، اور ان کی شفاعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ کہتے ہیں چونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہم ان صالحین کے قریب ہو جائیں تاکہ یہ قرب ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور ان صالحین کی ہمیں شفاعت مل جائے تاکہ یہ بطور وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکے. اب دو باتیں سامنے آ گئی. ایک ان کا عقیدہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی رازق ہے. دوسرا عبادت کے تعلق سے ان کی وضاحت کہ ہم جو بتوں کو یا جو بھی لات و منات و عزا ہیں ان کی عبادت ہم نہیں کرتے، ان کو نہیں پکارتے مگر ان کے قرب کو حاصل کرنے کی، تاکہ ان قریب ہو جائیں اور وہ خوش ہو جائیں، ہمیں اپنے قریب کر لیں. جب ان کے قریب ہو گئے تو یہ قرب اللہ کا قرب ہوگا اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے. یہی عقیدہ آج موجود نہیں. کس سے پوچھو تم قبروں پر چادریں کیوں چڑھاتے ہو، یہ پھولوں کے ہار کیوں نچھاور کرتے، قبروں پر دیے کیوں جلاتے، کوئی مقصد ہے؟ جواب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ قبر والا راضی ہو جائے کہ فلاں آیا اور ہمیں یہ عزت دی، ہماری قبر پہ چادر چڑھا دی، پھول چڑھا دی، دیا جلا دیا، روشنی کر دی، تاکہ قبر والا راضی ہو جائے. اس کو کیوں راضی کرنا چاہتے؟ تاکہ ہم ان کے مقرب ہو جائیں. ان کے مقرب کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ تاکہ یہ ہماری مرادیں پوری کر دیں، ہماری حاجتیں پوری کر دیں، ہم ان کے قریب ہوں. کیونکہ اللہ کے مقرب ہیں، اس طرح ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. وہی چیز کار فرمائے، وہی فکر کار فرمائے. تو یہ کفار قریش کا کہنا جو ہم معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں تو ان دو مقاصد کے تحت، ایک ان کا قرب مل جائے، دوسرا ان کی شفاعت مل جائے. اب شیخ سے یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کفار قریش کا اپنے ان معبودوں کو پکارنا عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ حصول قرب کے لیے تھا.
حصول شفاعت کے لیے یہ دو باتیں، یہ دو دعوے شیخ نے فرمائے. ان کی دلیل کیا ہے؟ حصول قرب کی دلیل یہ پہلی آیت جو آپ نے سنی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کو پکڑا ان کی عبادت کے لیے. ان کا کہنا کیا ہے؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کو نہیں پکارتے، ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. ان کا قرب اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے. تو ان کا مقصد ان کو پکارنے کا ان کی حقیقی عبادت نہیں تھی، بلکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. حصول قرب ان کا مقصود تھا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ فرمائے گا اور واضح فرمائے گا کہ توحید کیا ہے اور حق کیا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جھوٹوں کو اور کفر کرنے والوں کو جو عمدن کفر کا شکار ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت تو ان لوگوں کا نصیب ہے جو دل سے ہدایت چاہیں، راہ ثواب پر پہنچنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں. تو یہ پہلے دعوے کی دلیل کہ کفار قریش کا معبودان باطلہ کو پکارنا حصول قرب کے لیے تھا. قرآن نے اس کا ذکر کیا. شفاعت کی دلیل کیا ہے وہ آگے آیت کریمہ. جی. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله فيك. ودلیل الشفاعة قوله تعالی، دوسرا دعویٰ کفار قریش کا کہنا کہ ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں، اس لیے ان کو پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمارے شافع بن جائیں اور ہماری شفاعت کریں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع، وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
کہ یہ لوگ، یہ بت، یہ ہمارے معبود جنہیں ہم پکارتے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو ایک ایسی چیز کی جسے اللہ بھی نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی جن کو تم پکارتے ہو اور معبود بناتے ہو اور اپنا شافع انہیں قرار دیتے ہو، یہ چیز اللہ نے بیان نہیں فرمائی، گویا تم ایک ایسی چیز اختیار کیے بیٹھے ہو جو اللہ کا علم بھی نہیں۔ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کتنا وسیع ہے کہ جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ تمہیں معلوم ہو گئی، حقیقت یہ چیز باطل ہے، کوئی اس کا وجود نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے تمہارے ہر قسم کے شرک سے۔ اس آیت کریمہ میں کفار قریش کے دوسرے عقیدے کا بیان ہے کہ وہ جن بتوں کو پکارتے تھے اور جن کی پوجا کرتے تھے، اس سے ان کا مقصود جو تھا وہ ان کی شفاعت کی طلب تھی کہ یہ ہمارے شافع بن جائیں اور شفاعت کر کے ہماری بخشش کا انتظام کر سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس شفاعت کی نفی کر دی۔ شیخ آگے فرما رہے ہیں کہ شفاعت کی دو قسمیں، والشفاعت شفاعتان، شفاعت منفیہ وشفاعت مثبتہ۔ ایک شفاعت وہ ہے جس کی قرآن و حدیث نے نفی کی ہے، دوسری شفاعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، یعنی شفاعت ہے بھی اور نہیں بھی، شفاعت ثابت بھی ہے اور شفاعت کی نفی بھی ہے۔ نفی کس شفاعت کی ہے؟ جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فالشفاعت المنفیہ ما کان تطلب من غیر اللہ فیما لا يقدر علیہ الا اللہ۔ منفی شفاعت یہ ہے کہ غیر اللہ سے طلب کی جائے ایسی چیز کے بارے میں جس پر وہ قادر نہیں ہے، صرف اللہ ہی قادر ہے، وہ قادر نہیں ہے، اور وہ شفاعت اللہ کے امر سے ملتی ہے، کسی کے ذاتی اختیار سے وہ شفاعت نہیں ملتی۔ معنی منفی شفاعت وہ ہے کہ بندہ خود شافع ہونے کا دعویٰ کرے، بندہ خود شافع ہونے کا دعویٰ کرے، یہ دعویٰ باطل، اللہ کے امر کے بغیر کوئی شافع نہیں ہو سکتا۔ آج آپ جائیں درباروں پر، لوگ چڑھاوے مانگتے ہیں اور لوگوں سے مال بٹورتے ہیں کہ ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ کہاں سے شفاعت کرو گے؟ یہ شفاعت منفیہ، یہ باطل، اپنے اختیار سے کوئی شافع نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص یا کوئی ملت یا طبقہ کسی شخص کو شافع نہیں بنا سکتا۔ ہم فلاں کو پکارتے ہیں، جسے کفار قریش نے کہا، تاکہ یہ ہمارے شافع بن سکیں۔ یہ دونوں شفاعتیں منفی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں شفاعتوں میں شفاعت اللہ کے امر سے نہیں ہے۔ شافع کون بنے گا؟ یہ اللہ کے امر سے، اللہ شافع بنائے گا۔ یہ شفاعت حقہ اور شفاعت ثابتہ، یہ شفاعت مثبتہ ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ شافع جو بھی ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا، اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوگا۔ نمبر دو، مشفوع جس کی شفاعت ہونی ہے وہ مشفوع بھی اللہ کے امر اور اس کی رضا سے ہو۔ معنی جس کو اللہ شافع بنا دے وہ بھی مرضی سے کسی مشفوع کا تعین نہیں کر سکتا۔ کس کی شفاعت کرے گا؟ جس کی شفاعت اللہ چاہے گا، اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کتنے یہ دو دقیق قاعدے ہیں، یہ دو شفاعتیں، ایک منفی جس کو کفار قریش نے اختیار کیا یا عام مشرکین اس کو اختیار کرتے۔ یہ منفی شفاعت کیوں ہے؟ کیونکہ ان دونوں صورتوں میں شافع کا تعین اللہ کے امر سے نہیں بلکہ لوگوں کی مرضی سے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو مرضی سے شافع بن جاتے ہیں،
لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے۔ ایک قبر پر ایک خاتون گئی باپردہ ہو کر، اس قبر کے مجاور نے کہا کہ بی بی اپنا نقاب اٹھاؤ تاکہ حضرت جی آپ کو دیکھ لیں اور قیامت کے دن پہچان کر آپ کی سفارش کر سکیں۔ یہ بے حیائی کہ یہ مرکز اور اڈے، یہ شفاعت باطل ہے۔ شفاعت اللہ کے امر سے ہوتی، چنانچہ ایک شخص اپنی مرضی سے شافع بن جائے اور شافع ہونے کا دعویٰ کرے، یہ باطل ہے۔ یا لوگ کسی کے بارے میں دعویٰ کریں کہ فلاں ہماری شفاعت کرے گا، یہ باطل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شافع کا تعین اللہ کے امر سے نہیں۔ تو شفاعت حقہ کیا ہے؟ اس میں یہ دو چیزیں ہوں۔ نمبر ایک، جو بھی قیامت کے دن شافع ہوگا، شفاعت کرے گا، وہ اللہ کے امر سے ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر شافع بنیں گے تو اللہ کے امر اور اس کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود دیا، وسیلہ عطا فرمایا، سب سے بڑا اللہ کا قرب، اس میں آپ کا شافع ہونا۔ لیکن شافع کیسے ہوں گے؟ کل جب قیامت قائم ہوگی آپ شفاعت کے لیے جائیں گے مگر خوف اور رعب طاری ہوگا، اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جائیں، طویل سجدہ ہوگا۔ اس سجدے میں اللہ تعالیٰ اپنی وہ حمد اور ثنا آپ کے دل پر کھولے گا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ نئی نئی محامد اور نئی نئی ثنا آپ کے دل پہ منکشف ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھا دیجئے، وقل تسمع، اب بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، وشفع تشفع، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ شافع ہے روز محشر کا، اس کے خوف کا عالم آپ دیکھیں۔ اور یہ کیسے جری لوگ، جسارتیں کرنے والے، صرف لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے، ہم آپ کو چھڑائیں گے، ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ جو شافع روز جزا ہے یہ اس کے خوف کا عالم۔ تو شافع کا تعین اللہ کے امر سے ہو۔ فرشتے شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر سے شافعین شفاعت کریں گے۔ شہید شفاعت کرے گا، اپنے خاندان کے 70 افراد کو اپنی شفاعت سے بخشوائے گا۔ صالحین شفاعت کریں گے اللہ کے امر سے، یہ شفاعت حقہ۔ لیکن جو شفاعت کریں گے، جس کی کریں گے، اس کا تعین بھی اللہ کے امر سے ہو، اللہ کی رضا سے ہو۔ اللہ کی رضا کے بغیر بھی ولا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کی جس کی شفاعت میں اللہ کی رضا ہو۔ اس کی تفسیر یا اس کی شرح اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ آپ سے پوچھا گیا جس سے ثابت ہوگا اللہ کی رضا کن کے لیے؟ من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کی شفاعت کروں گا وہ میری مرضی کے نہیں ہوں گے بلکہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے بالکل خالص ہو کر، حتیٰ کہ شرک کے ایک ذرے سے بھی بچتے ہوئے خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کیا، کلمہ توحید کا، وہ لوگ میری شفاعت کے مستحق ہوں۔ معنی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ شفاعت کرنے والے کس کی شفاعت کریں گے؟ جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کی رضا کس کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث اہل توحید کے لیے، جن میں کوئی شرک کا کوئی ذرے کی آمیزش نہ ہو، بالکل شرک سے پاک صاف۔ یہ شفاعت حقہ اور شفاعت مثبتہ۔ فرماتے ہیں کہ فشفاعت المنفیہ ما کانت تطلب من غیر اللہ فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، منفی شفاعت یہ ہے
کہ طلب کیا جائے غیر اللہ سے، شفاعت طلب کی جائے جس پر نہیں قادر ہے صرف اللہ قادر، کوئی غیر اللہ شافع نہیں بن سکتا، اور کوئی امت کا فرد یا کوئی طبقہ اپنی مرضی سے کسی کو شافع نہیں بنا سکتا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت کا انکار شفاعت حقہ کا نہیں، بلکہ وہ شفاعت جو ان مجرمین نے بنائی، ان مجرمین نے باطل شفاعت۔ شفاعت حقہ ثابت ہے، جس شفاعت کی یہ نفی ہے وہ باطل شفاعت جو کفار قریش نے نکالی اور جو آج کے مشرکین بھی نکالے بیٹھے ہیں، ایسی کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ والکافرون ہم الظالمون، کافر تو ہیں ہی ظالم، کتنے بڑے ظلم کے مرتکب ہیں کہ وہ خالق اور مالک جس کا حق عبادت ادا نہیں کرتے بلکہ شرک کرتے ہیں، اور شرک کے باوجود شفاعتوں کی امیدوار، کتنا بڑا ظلم ہے۔ بس شفاعت المثبتہ، شفاعت مثبتہ کیا ہے؟ ہے التی تطلب من اللہ، جو اللہ سے طلب کی جائے۔ والشافع مکرم بالشفاعہ، اور شافع جو ہے اس کو عزت دی گئی ہے شفاعت کے ساتھ، شفاعت کرنے کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا مأذون ہے، اللہ کا مامور ہے شفاعت کرنے میں۔ بل مشفوع لہ، اور جو مشفوع لہ ہے، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے یا کی جائے گی، وہ کون ہوگا؟ من رضی اللہ قولہ وعملہ، جس کے قول اور عمل کو اللہ پسند کر لے۔ یعنی شافع بھی اللہ کے امر سے ہوگا اور مشفوع لہ بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ شافع کون ہوگا؟ جو شفاعت حقہ کرے گا، جس کی شفاعت جو ہے اللہ رب العزت اس کو شافع بنائے گا اور شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو اجازت اور امر دے گا۔ مشفوع لہ کون ہوگا؟ مشفوع لہ وہ ہوگا جس کی شفاعت پر اللہ راضی ہو۔ اللہ کس کی شفاعت پر راضی ہوگا؟ جس کا قول اور عمل اللہ کو پسند ہو، یعنی قول بھی توحید پر قائم ہو اور عمل بھی توحید پر قائم ہو۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو قابل قبول۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے لازماً قبول کرنا۔ قد دعا بہا، اور ہر نبی وہ دعا کر چکا۔ وَإِنِّي ادَّخَرْتُ دَعْوَتِي، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب میرا دور آیا تو اللہ پاک نے مجھے بھی اس دعا کا اختیار دیا کہ ایک دعا ہر نبی کی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ قبول کریں گے۔ فرمایا کہ میں نے وہ دعا نہیں کی اور اس کا حق دنیا میں استعمال نہیں کی۔ ادخرت بہا، اس دعا کو میں نے سنبھال لیا، ذخیرہ کر لیا قیامت کے دن کے لیے، شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس کو سنبھال لیا۔ اس دعا کا حق قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں استعمال کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وہی نائلۃ، اور یہ شفاعت پہنچے گی، حاصل ہوگی ہر اس شخص کو، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کی موت توحید پر آئی، جس نے شرک نہ کیا ہو اور توحید پر مرا ہو، اس کی میں شفاعت کروں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت اہل توحید کا حق ہے، اہل شرک کا نہیں، اور اہل توحید ہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، مشرکین اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے یہاں آیت الکرسی سے استدلال کیا کہ آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے، یہ اعظم الآیہ قرار پائی قرآن پاک میں، سب سے بڑی آیت، تعداد حروف میں نہیں بلکہ مضمون کے اعتبار سے۔ جیسے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، جس کو ثلث قرآن کہا گیا، ایک تہائی قرآن، یہ اعظم السورہ ہے، اور یہ اعظم الآیہ، حروف کی تعداد سے نہیں
بلکہ مضمون کے اعتبار سے. سورہ اخلاص بھی اعظم السورہ، تعداد حروف پر نہیں بلکہ مضمون کی بنا پر. سورہ اخلاص کا پورا مضمون توحید ہے، اس آیت کا بھی پورا مضمون توحید ہے. اول سے آخر تک 13-14 اللہ کی صفات کا ذکر. اسی لیے تو سورہ اخلاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس کو پڑھے گا محبت کے ساتھ اللہ اس سے محبت کرے گا. ایک شخص مداومتاً اس سورت کو نماز میں پڑھا کرتا تھا. فرمایا کہ اخبروہ، اس کو خبر دو کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، کہ اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اور یہ اعظم الآیہ آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بعض وہ صفات مذکور ہیں جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں، اس آیت میں مذکور. یہ عظیم آیت کریمہ جو صبح کو پڑھے تو رات تک اللہ کی حفاظت میں آ جائے، رات کو پڑھے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جائے. اتنی بڑی آیت کریمہ، اتنی افضل اور بابرکت، جو شخص اس آیت کو پڑھ لے اس کے اور جنت میں داخلے کے بیچ صرف اس کی موت حائل. اگر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرما دے تو اس آیت کی برکت سے وہ جنتی ہوگا. اتنی عظیم یہ آیت کریمہ ہے. صرف اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں اور مؤلف رحمہ اللہ کا استشہاد. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی معبود حق نہیں سوائے اس کے. بڑا اس میں ایک حصر اور قصر کا انداز ہے، وضاحت کا وقت نہیں. علماء جانتے ہیں بڑا اس میں حصر کا اور قصر کا انداز ہے. صرف اللہ ہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. الحی، وہ زندہ ہے. القیوم، وہ قائم بھی ہے اور مقیم بھی. یعنی قائم کا معنی خود قائم ہے، کسی سہارے کا محتاج نہیں. اور مقیم کا معنی یہ کہ پوری کائنات کو اپنے امر سے قائم رکھا ہوا. ساتوں آسمان آپ کے سامنے یہ قائم ہیں، کھڑے ہیں، جب سے بنائے گئے آج تک اور قیامت تک کسی ستون کے بغیر. اتنی بوجھل مخلوق کسی ستون اور سہارے کے بغیر اللہ کے امر سے قائم ہے. القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا. نہ اس پر کبھی عدم تھا اور نہ کبھی فنا آئے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے نہ آئے گی، اور نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ آئے گی. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. سب کا خالق بھی وہ ہے اور سب کا مالک بھی وہ ہے. اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو کس بھول میں ہو، وہ تو کھجور کے مالک نہیں. کھجور کو چھوڑو، کھجور کے گٹھلی کے مالک نہیں. گٹھلی کو چھوڑو، گٹھلی کو توڑ کر اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں. تم کس بھول میں ہو؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکے؟ کون ہے؟ کس کی طاقت ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر شفاعت کر سکے؟ ہاں کوئی شافع بنے گا تو الا باذنہ، اس کے اذن کے ساتھ. اس کے اذن کے بغیر، اس کے امر کے بغیر کون مائی کا لال اللہ کے دربار میں شفاعت کر سکے؟ یہ تم جو ان درباروں اور مراکز سے، جبوں اور قبوں سے تعلق جوڑے ہو کہ ہمارے شافع بن جائیں گے، ہرگز نہیں. کسی میں کوئی مجال نہیں. یہ منفی شفاعت ہے. شفاعت مثبتہ اللہ کے امر سے ہوگی. تو ان کی بجائے اللہ سے تعلق قائم کرو، اس کے امر سے شفاعت جو ہے وہ شافع بنیں گے اور اس کی رضا سے مشفوع لہو کا تعین ہوگا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے. اللہ جو علم عطا کرنا چاہے وہ حاصل ہوگا. وہ عطائی علم ہے، ذاتی علم کسی کے پاس نہیں، اللہ کی عطا سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کا سارا علم ذاتی علم ہے. باقی جس کو بھی علم حاصل ہوگا اللہ کی عطا سے ہوگا. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع اور حاوی. کرسی کا معنی ہم نے بیان کیا. عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو حکم مرفوع ہے کہ الکرسی
موضع قدم الرحمن، یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. لا یعود حفظہما، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، تھکا نہیں سکتی. وہ تو کن کہہ کر ہر کام کرنے پر قادر. وہو العلی العظیم، اور وہ ذات ہی العلی ہے اور وہ ذات ہی العظیم ہے. بلند ہے اس کی صفت علو ہے، اس کی جہت علو ہے، جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے. اور وہ العظیم ہے، بڑا، ایسا بڑا، اتنا بڑا کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، اور نہ کیفیت بیان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان تمام امور سے آگاہ اور واقف اور جاننے والا ہے. تو آیت الکرسی میں شفاعت مثبتہ کا ذکر ہے جو مؤلف رحمہ اللہ کا محل شاہد. تو خلاصہ کلام یہ کہ شفاعت کی 2 قسمیں، ایک وہ شفاعت جس کی نفی جو باطل، اور دوسری شفاعت جو ثابت ہے جو حق ہے. باطل شفاعت کیا ہے؟ جو لوگوں نے خود بنا لی، یا کوئی شخص خود شافع ہونے کا دعویٰ کرے، سب ناحق اور باطل. حق شفاعت کیا ہے؟ جو اللہ کے امر سے ملے گی، اور شفاعت بھی اس شخص کو نصیب ہوگی جس پر اللہ راضی ہوگا. یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی، اللہ کے نبی کی شان میں محفل میلاد کا انعقاد کر لو شفاعت مل جائے گی. یہ باتیں کہاں سے لے لی؟ اعتقادی حقائق اپنی مرضی سے کہاں سے لے آئے؟ یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہوگا، اور ہم نے پیش کر دیا کہ شافع اللہ کے امر سے ہوگا، اور مشفوع لہو کا تعین بھی اللہ کی رضا اور اس کے اذن سے ہوگا. جی.